السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 2 نومبر 2023۔ سوالات تو بہت سارے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک ہم نپٹا پاتے ہیں۔ سوال آیا ہوا ہے کہ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی ہے، یا کوئی ایسا واقعہ نبی کے زمانے میں ہوا ہے یا نہیں۔ پوری بات سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے خودکشی کی اور اس کی نماز جنازہ لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھنے سے انکار کر دیا، بقیہ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی کہ جو شہر کے مقتدی ہیں، ایک مقتدی ہوتے ایک مقتدی ہوتے ہیں۔ مقتدی آپ ہیں، جو عالم ہے، جو بڑا ہے، وہ مقتدی ہے۔ لہذا مقتدی کو چاہیے کہ وہ نماز جنازہ نہ پڑھے، تاکہ اس مسئلے کی جو حرمت ہے اس میں لوگ اس کو لائٹ اور ہلکا نہ لے لیں۔ اور رہا یہ کہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اور پوچھا گیا ہے کیا اس کے لیے دعائے مغفرت۔ نماز جنازہ خود دعائے مغفرت ہے۔ اگر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے تو دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے۔ نماز جنازہ سے متعلق ایک سوال اور پوچھا گیا ہے کہ اس کی ترکیب کیا ہے نماز جنازہ پڑھنے کی۔ میں جو گفتگو بتا رہا ہوں، جو مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے۔ جس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے بات کہی ہے وہ یہ ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ نماز جنازہ میں 2 چیز فرض ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ پہلی بات ہے کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اندر جو 4 مرتبہ تکبیر کہی جاتی ہے وہ فرض ہے۔ اگر ایک آدمی نے یہ دونوں کام نہیں کیا یا ایک کام اس میں سے چھوڑ دیا تو پھر نماز جنازہ گویا اس نے پڑھی ہی نہیں۔ اگر کسی آدمی کی نماز جنازہ کچھ چھوٹ گئی، کچھ پکڑ لیا، اب اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں، وہ پہنچا تو دیکھا نماز شروع ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب پہلی تکبیر اس سے چھوٹی ہے۔ اب ایسی شکل میں اس کو چاہیے کہ وہ شامل ہو جائے۔ شامل ہونے کے بعد آخر میں اسے کیا معلوم ہوگا کہ میری 1 تکبیر چھوٹی ہے یا 2 تکبیر چھوٹی ہے۔ جتنی تکبیر اس کی چھوٹی ہے وہ سلام پھیرنے سے پہلے وہ اتنی مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے، پھر سلام پھیر لے۔ ترکیب اس کی کیا ہے؟ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہیں اور 3 چیزیں سنت ہیں۔ سب سے پہلے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجیے۔ تعریف میں یہ ہے کہ ثنا پڑھ لیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد امام پھر اللہ اکبر کہے گا تو اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو نماز جنازہ کی جو دعا ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب وہ 4تھی مرتبہ اللہ اکبر کہے گا تو اس کے بعد سلام پھیر دے گا۔ آپ بھی 4تھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے سلام پھیر دیں، لیکن ہر مرتبہ یاد کر کے اللہ اکبر ضرور کہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ آج کل بہت سے لوگ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، اور ٹرانسفر کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ تم کو جہاں بھیجنا ہے میں اپنے اکاؤنٹ سے بھیج دیتا ہوں اور 1000 روپے پہ 10 روپے لوں گا میں۔ کیا ایسا کرنا شرعی لحاظ سے صحیح ہے یا نہیں؟ ایک دم صحیح نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کی سروس کرتا ہوں، آپ 100 روپیہ بھیجیں یا 10 روپیہ بھیجیں یا 2 لاکھ بھیجیں، کیونکہ سروس کے کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف آپ کو 2 لاکھ ٹائپ کرنا ہے۔ آپ یہ طے کر لیں کہ میں 50 روپیہ ہر سروس پر لوں گا، بھلے آپ 5 لاکھ بھیجیں یا 500 روپے بھیجیں۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو جائز ہے، اور اگر فیصد متعین کیا گیا کہ جتنا بڑھتا جائے گا ہمارا چارج بھی بڑھتا جائے گا، وہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے 11ویں کے بارے میں، اس میں ایک دلیل، ہم اس پر پورے ویڈیو بنانے والے ہیں انشاءاللہ،
تو کہا گیا ہے کہ جو لوگ دیوبندی حضرات اس کو حرام کہتے ہیں کہ 11ویں منانا اور 11ویں کا بکرا کا گوشت کھانا حرام ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس کو کیا کر دیا جاتا ہے، اس کی نسبت جوڑ دی جاتی ہے۔ تو سامنے والے نے دلیل دیا ہے کہ تم عقیقے کا بکرا لاتے ہو تو بھی یہ کہتے ہو بھائی یہ فلاں کا بکرا ہے، فلاں کے نام پہ عقیقہ ہے، تو تم نے بھی تو نسبت جوڑی ہے۔ تو اس کی کیا بات ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جوڑ دی جائے نسبت تو حرام ہو جائے، اور عقیقہ اور ولیمے کا بکرا کہہ دیا جائے فلاں کے ولیمے کا بکرا ہے تو حرام ناجائز نہ ہو۔ دونوں کی بات سمجھ لیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ جو بکرا کیا جاتا ہے وہ تقرب الی اللہ ہے، عبادت کے طور پہ چھوڑا جاتا ہے، عبادت کے طور پر وہ بکرے کی نسبت کی جاتی ہے۔ یہ جو نسبت کی گئی فلاں کا ولیمہ کا قربانی کا، یہ تعارف کے طور پر ہے، وہ تقرب کے طور، تقرب سمجھتے ہیں عبادت کے لیے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ میں بکرا لایا ولیمے کے لیے، بھائی فلاں صاحب کا ولیمہ ہے۔ ایک صاحب آئے کہا مولانا صاحب میرے یہاں ارجنٹ مہمان آ گئے ہیں، آپ بکرا کتنے میں بیچیں گے؟ میں نے کہا بھائی 20,000 کا لائے ہیں، 20,000 لے لو تم۔ میں نے بکرا بیچ دیا، دوسرا بکرا لے کر آ گئے، ولیمہ کر دیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ جو بکرا ہے وہ کبھی بیچا نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب دونوں کی نسبت میں فرق ہے، ایک تقرب کے طور پر ہے، ایک تعارف کے طور پر ہے۔ تیسری پہچان اور بتاتا ہوں، اگر واقعی میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کوئی ایصال ثواب ہی کر رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ 10 کلو گوشت لے کر کے آ جائے اور آ کر کے بریانی بنا دے، بکرا ہی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر گوشت مقصود ہے تو آپ گوشت لے آئیے اور بنا دیجئے، ایصال ثواب ہے، جو مستحق ہوں گے وہ کھا لیں گے، جو مستحق نہیں ہوں گے نہیں کھائیں گے۔ نمبر 3، اس کے لیے جو وقت متعین کیا گیا ہے کہ فلاں تاریخ کو کیا جائے گا، یہ شرعی لحاظ سے غلط ہے۔ پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ایصال ثواب کرنا زیادہ اہم ہے یا حضرت ابو بکر عمر کے نام پر ایصال ثواب اور ان کے نام پہ 11ویں 12ویں 13ویں کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ یہ سب ایک تہوار بنا لیا گیا ہے اور یہ سراسر ناجائز ہے۔ 11ویں کا کھانا بھی ناجائز ہے اور 11ویں منانا بھی ناجائز ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب آپ کی تقریر میں مستقل سنتے رہتے ہیں کہ عبادت میں اپنی طرف سے وقت کو، ہیئت کو، نمبر کو، جگہ کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ کتنی بات بولا؟ مطلب آپ یہ بولیں کہ میں جمعرات کے دن فلاں کی قبر پہ جا کر لنگر کروں گا، کیا چیز متعین کیا؟ 2 چیز، ایک جمعرات کا دن متعین کیا اور ایک جگہ متعین کی، فلاں جگہ، یہ دونوں ناجائز ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اب سوال جو کیا گیا ہے، بہت بڑے عالم ہے، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ لوگ سب لوگ سنے ہوں گے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ انہوں نے اس میں ایک ویڈیو میں یہ اعلان کیا کہ آج جمعرات کے دن آپ لوگ یہاں جمع ہوئیے اور یہاں پر قرآن خوانی ہوگی۔ تو طارق جمیل صاحب کا یہ کرنا کیسا ہے؟ ایک دم سنت کے خلاف ہے۔ یہ نہیں سمجھیے کہ بہت بڑے مولانا ہے، غلطی ہمیشہ بڑوں سے بھی ہو سکتی ہے، چھوٹوں سے بھی ہو سکتی ہے۔ حبیب مصطفیٰ کے زمانے میں سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا نہیں ہوا؟ انہوں نے کون سی قرآن خوانی کی ہے؟ وہی قرآن خوانی کرنے گئے، اور حضرت خدیجہ کا کتنا بڑا احسان ہے اس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرآن خوانی نہیں کیا، تو یہ قرآن خوانی آپ کی بنا، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں، اس قرآن خوانی کی عربی بھی کسی کو نہیں معلوم ہے، یہ فارسی لفظ ہے۔ جب کوئی چیز امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کو بول دو جا کر کے سو جا، چھپ کر سونے کی کیا ضرورت بیٹا، جاؤ سو جاؤ، ٹھیک سے بیٹھ۔ کیا کہہ رہا تھا؟ قرآن خوانی کے لیے جو وقت، 2 چیزیں اس پہ غلط ہوئی مولانا طارق جمیل صاحب سے۔ ایک تو انہوں نے جمعرات کا وقت متعین کیا، نمبر 2 کیا کیا، لوگوں کو بلایا کہ آپ آئیے
یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اور انہوں نے کیوں کیا یہ وہ جانے، بہرحال سنت کے خلاف ہے۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ قرآن خوانی کے لیے عربی میں لفظ موجود نہیں ہے۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل، اس کا احسان ہے کہ جب کبھی کوئی آپ ایسی غلطی کرتے ہیں تو ایسا ایک نقطہ چھوڑ کے جاتے ہیں کہ علماء حق ان کو پکڑ لیتے وہاں سے۔ قرآن خوانی کی عربی نہیں ہے، 11ویں کی بھی عربی نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول عربی اگر یہ تہوار مناتے 11ویں تو اس کی عربی ہوتی۔ 40واں آپ کرتے ہیں، 40واں کی بھی عربی نہیں ہے۔ تیجا آپ کرتے ہیں، تیجا تو سنسکرت لفظ ہے، مزے کی بات، دویج، اور دویج کے بعد تویج۔ میں خود 12ویں تک سنسکرت پڑھا ہوں، یہ تویج سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تو ایسی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو شریعہ ہے، شرعی پولیس، وہ پکڑ لیتے ہیں کہ بھیا یہاں سے کیا ہوا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے معاملہ، لہذا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا اس کی بہن کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسا آدمی اپنی مرحومہ بیوی کی بہن کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ اب وہ اس کی وہ نہیں رہی کیونکہ یہ ابدی محرم نہیں تھا۔ ایک صاحبہ نے کہا ہے 2 لوگ بہت نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ آپا لوگ اور وہ لوگ جن کے اندر نہ دین کا علم ہے اور تقریر کر رہے ہیں۔ یہ 2 لوگ سب سے زیادہ برباد کر رہے ہیں مسلمانوں کو۔ تو آپا نے کہا ہے کہ آپ ہٹی کٹی صحت مند عورت ہیں اور جماعت میں نہیں جاتی ہیں تو آپ گنہگار ہوں گی، تو کیا جماعت میں جانا فرض ہے؟ جو عورت جماعت میں جاتی ہے اس کو جماعت میں جانے کا ثواب ملتا ہے، جو عورت نہیں جاتی ہے گنہگار قطعی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے کہہ دیا گنہگار ہوتی ہے تو حضرت عائشہ سے لے کر کے جتنی ازواج مطہرات ہیں نعوذ باللہ سب گنہگار ہیں، کیونکہ کبھی کوئی بھی عورت جماعت میں گئی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نبی کی بیوی کبھی جماعت میں نہیں گئی ہے۔ دین کی خدمت ہے، تبلیغ دین ہے، جیسے مرد کرتے آپ بھی کریں، لیکن یہ کہنا کہ گنہگار ہے تو وہاں سے گناہ شروع ہوگا، اوپر سے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں اپنی آپاؤں سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے جتنا معلوم ہے اتنا بولو، یہ ضروری نہیں ہے جو نہیں معلوم ہے وہ بھی بولو، اور اگر بولنا ہے تو کسی صاحب الرائے سے، کسی عالم مفتی سے پہلے اس بات کو پوچھ لو۔ ایسے اس کے ثواب کمانے کے لیے جھوٹ بولنا کوئی ضروری نہیں بھائی، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ کیسے معلوم ہو کہ آدمی نیک ہے یا ذمہ دار ہے؟ دیکھیں آدمی جو بزرگ ہوتا ہے، آپ تو بزرگ کس کو مانتے ہیں؟ ابھی ایک آدمی اگر چھت پھاڑ کر کے اتر کر آ جائے، سب لوگ اسی کے ہاتھ پہ چومنا شروع کرو گے کہ نہیں؟ وہی بزرگ ہے۔ سب سے بڑا بزرگ دجال ہے آپ کے بقول۔ کیوں؟ بولے گا بارش ہو، بارش ہونے لگے گی، بولے گا مر جاؤ، مر جائے گا، اڑ جا بھائی، اڑ جائے گا۔ اس سے بڑی بزرگی، اس سے بڑی کرامت کون دکھلا رہا ہے؟ کرامت بزرگی کی دلیل نہیں ہے، کرامت بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ بزرگوں سے کرامت ہو جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک آدمی 3 کام کرتا ہے، غور سے سن لیں، ایک آدمی 3 کام کرتا ہے۔ کون کون؟ فرائض کو ادا کرتا ہے۔ میں اتنی مرتبہ یہ باتیں بول چکا ہوں کہ آدمی کو اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے۔ فرائض چھوڑتا نہیں ہے، حرام کے قریب جاتا نہیں ہے، اور حقوق ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد اب اس کی بزرگی کیا ہے؟ اگر پروفیسر ہے تو وہاں شرعی لحاظ سے لیکچر دے رہا ہے، اگر تاجر ہے تو شرعی لحاظ سے تجارت کر رہا ہے، جہاں پر ہے وہ شریعت کو مقدم کرتا، یہی بزرگ ہے۔ ہو سکتا تمہارے گھر ہی میں ہو اور تم ڈنڈا ننگے والے بابا تلاش کر رہے ہو، اپنے گھر میں تمہارے گھر میں بزرگ رہتا ہے، اس بزرگ کی سیوا کرو اور یہ ننگے ڈنڈے باباؤں کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے جس آدمی کے اندر جو صلاحیت دی ہے اس کو شرعی لحاظ سے استعمال کرنا ہی کیا ہے؟ بزرگی ہے۔ ان 3 کام کے بعد خلاصے کلام،
پوچھا گیا ہے کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے رفع الیدین کی حدیث کبار صحابہ سے مروی نہیں ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ابھی پچھلی مرتبہ بتایا کسی بھی بڑے صحابی سے رفع الیدین کی کوئی بھی حدیث مروی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر چھوٹے سے مروی ہو تو کر نہیں سکتے، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات ایک سوالیہ نشان ضرور کھڑا کرتی ہے کہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت زید ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، کسی سے بھی رفع الیدین کی حدیث مروی نہیں ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی صف میں ہوتے تھے۔ جن لوگوں سے مروی ہے وہ کوئی پہلی صف والے نہیں ہیں، واللہ اعلم۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایک گھوڑا ہے، گھوڑا گر گیا، پوری بات، اور گرنے کے بعد اس کے کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی گھوڑے کی، بہت علاج کرایا لیکن گھوڑا نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، بس درد میں تڑپتا رہتا ہے، کیا ایسے جانور کو ہم مار سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی گویا جانور معذور ہو گیا ہے، اس پہ پوری بات سن لے جو فتویٰ ہے۔ اگر وہ جانور ایسا ہے جو کھایا جا سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے کیا کر لیا جائے، کھا لیا جائے۔ اگر ایسی بیماری سے معذور نہیں ہوا ہے جو بیماری خطرناک ہو، جیسے کمر ٹوٹ جانا، کوئی بات نہیں ہے۔ اب گھوڑا کا کھایا جانا اسلام میں حلال ہے، لیکن چونکہ عوام میں نہیں کھاتے، کھا لیں گے ایک بڑا ہنگامہ شروع ہو جائے گا۔ لہذا اب دوسری بات ہے کہ اگر وہ ایک دم معذور ہو گیا ہے تو دوسری شکل یہ ہے، اگر وہ ذبح والا جانور ہے تو اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو ایسی جگہ پہ رکھ دیا جائے کہ جانور کیا کر لیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ بہرحال ایسے معذور جانور کو جو ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے جو حرام جانور ہے تو پھر اس کو کسی طریقے سے گولی وغیرہ سے مار کر کے کہیں کنارے ڈالا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مکارم اخلاق کیا ہیں اور اخلاق میں کیا فرق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس پر یہ سوال آیا تھا، اور اس پر آج میں نے پوری تقریر کی ہے، مختصر بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوئست لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مکارم اخلاق کو کمپلیٹ کروں۔ یہ نہیں کہا کہ اخلاق کو کمپلیٹ کرو، کیونکہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ حبیب مصطفیٰ کے اس جملے سے پہلے جو لوگ اخلاق کے بارے میں جانتے تھے وہ کیا تھا کہ بھائی کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ کرو، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچاؤ، کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ یہ سب اخلاق تو ہو سکتا ہے، مکارم اخلاق کیا ہے؟ مکارم اخلاق حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے کٹتا ہے تم اس سے جڑو، نمبر 1۔ جو تم کو ستاتا ہے اس کو معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرتا ہے اس پر صبر کرو، جو تم کو اور یہ سب حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ 9 مرتبہ یا 10 مرتبہ قتل کی کوشش کی گئی حبیب مصطفیٰ کی، الگ الگ انداز میں آپ نے سب کو ہمیشہ معاف کیا اور کٹنے والے سے جڑنے کی بات کی۔ یہ مکارم اخلاق ہیں، وہ بقیہ اخلاق ہیں جو پہلے بتایا، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ایک بات بہت مشہور ہے، قوال بھی گاتے رہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اذان نہیں دی تو سورج پلٹ آیا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ایک دم چھوڑو بات چھوڑ رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سورج پلٹا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہیں پلٹا ہے، صحیح روایتوں میں جو سورج پلٹا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو واقعہ بتایا گیا ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج پلٹ آیا اور وہ ہارمونیم کی راگ پہ بجاتا رہتا ہے اور قبروں کے پاس جا کر کے بجاتا ہے، یہ ٹوٹل جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت اور بھی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا
تو سورج پلٹ آیا. میری سمجھ میں نہیں تو دوپٹہ ہٹنے سے سورج پلٹنے کا کیا تعلق ہے. ویسے آپ کو بتا دیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں جتنی باتیں آپ جانتے ہیں اس میں سے 90% کی کوئی حقیقت نہیں ہے, سب بنائی گئی ہے, بنا کر کے پبلک میں پیش کی گئی ہے. بہرحال اس کی کوئی حقیقت نہیں. پوچھا گیا ہے کہ کیا کسی آدمی کی تقریر کے گروپ میں ایڈ کر دینا یہ بھی تبلیغ دین ہے؟ بہت بڑی تبلیغ دین ہے. آپ کو چاہیے, آپ کو اگر کسی کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قرآن حدیث سے بات کرتا ہے, آپ اپنے دوستوں کو, اپنے گھر والوں کو, جس سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ اپنی بات کو پہنچائیں اور اس میں ایڈ کرائیں. اچھی بات ہے. پوچھا گیا کہ کیا کچھ ایسے گناہ ہیں جو لگاتار جاری رہتے ہیں؟ ایک بہت بڑے عالم اللہ والے ہمارے یہاں گاؤں آئے, مولانا مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت اللہ والے آدمی تھے. تو ہم نے کہا حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو حضرت نے بات کرتے کرتے ایک بات کہی جو مجھے اس سے پہلے نہیں معلوم تھی. حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ داڑھی مڈاتے ہیں وہ گناہ کی حالت میں رہتے ہیں, کیونکہ داڑھی منڈا لیا کل پھر منڈائے گا نا, کل پھر منڈائے گا, ایسے منڈاتا رہے گا, لہذا وہ گناہ کی حالت میں رہے گا. ایسے ہی غور سے سن لیں اس بات کو بھی, اسی سے ملتی جلتی بات یہ ہے, ایک عورت بے پردہ بازار نکلی یا بے پردہ کہیں بھی رہی پارٹی میں, جب تک وہ بے پردے کی حالت میں رہے گی تب تک لگاتار گناہ کی حالت میں رہے گی. یہ جملہ نہیں کہا جائے گا کہ بے پردگی کی لہذا گناہ ہوا, نہیں, ایسا نہیں ہوا. گناہ تو ہوا اور گناہ کی حالت میں رہی. جیسے وہ داڑھی مونڈنے والا لگاتار اسی حالت پہ ہے, ایسے یہ بھی جب تک وہ پردہ نہیں کرے گی شرعی تب تک گناہ کی حالت میں رہے گی. ایک صاحب نے ایک واقعہ پوچھا ہے کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اور اس سے جو لوگوں نے دلیل پکڑی ہے اس کی حیثیت کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے سواری سے گزر رہے تھے. اچانک آپ کا جانور جو ہے وہ بدک گیا. بدکنا سمجھتے ہیں, مطلب کودنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور پوچھا کہ یہاں پہ 2 آدمی کی قبر ہے, یہ کس کی قبر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ہوگا. فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. ایک کو عذاب کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیشاب سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا. یہ جیسے پینٹ والے پیشاب کرتے ہیں اور کھلے پیشاب گھر میں جو پیشاب کرتے ہیں, کبھی ایڑی کے بل کھڑے ہوتے ہیں, کبھی پنجے کے بل کھڑے ہوتے ہیں, یہ سب ایک دم غلط ہو رہا ہے. یہ کھلا پیشاب گھر بنانے والے بھی اللہ تعالی ہدایت دے, یہ ایک دم غلط ہو رہا ہے. کھلا پیشاب گھر شریعت میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. اور پینٹ والوں کو پیشاب کرتے وقت سوچنا چاہیے, وہ تو کہیے جینس اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے کہ 40-50 گرام تو سوکھ لیتی, پتہ نہیں چلتا کہاں گیا, ورنہ ایک دم غلط ہو رہا ہے. پیشاب سے بچنا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک کو عذاب ہو رہا ہے, کیوں؟ پیشاب سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا, اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے کہ وہ ادھر کی بات ادھر کرتا ہے, ادھر کی بات ادھر کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ درخت تھا اور آپ نے ایک ٹہنی توڑی, 2 ٹہنیاں توڑی اور دونوں کے قبر پہ کیا کر دیا, لگا دیا. تو یہ واقعہ صحیح ہے نہیں, یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب انہوں نے کہا ہے جو اس سے کہ کچھ علماء نے اس سے یہ استدلال کیا کہ جب مردہ دفنایا جائے تو ہری شاخ گاڑ دی جائے, اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایک بات سمجھ لیں, سمجھا رہا ہوں, علمی گفتگو کریں گے تو شاید نہیں ٹک پائے گی, لیکن سمجھا رہا ہوں. ایک ہوتی ہے حدیث اور ایک ہوتی ہے سنت. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لیکن اس کے بعد کیا صحابہ کے جب کبھی انتقال ہوا تو ہری ٹہنی لگائی گئی؟ کبھی نہیں. یہ معمول نبی بھی نہیں ہے. اور یہ بھی بتا دیں, آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہے گی تب تک کیا رہے گی,
عذاب ٹلتا رہے گا. اب لوگوں نے کیا کیا, درخت ہی لگا دیا وہاں, پوری زندگی جو ہے وہ ہرا رہے گا اور یہ عذاب سے بچتے رہے. سب اسمارٹ لوگ ہیں نا بھائی, ہوشیار ہیں, میتھ جانتے ہیں, فزکس جانتے ہیں, تو اپنا وہ لگا لیتے ہیں حساب کتاب. سب سے پہلی بات جان لیجئے, نہ اس ٹہنی میں برکت تھی, وہ حبیب مصطفیٰ کے ہاتھ کی برکت تھی جس کی وجہ سے اس کو عذاب اتنی دیر کے لیے ٹالا گیا جتنی دیر تک ہری رہے گی. ورنہ چاہے پورا درخت لگا دو اور چاہے اس باغ میں دفنا دو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, آدمی کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. لہذا یہ حدیث ہے, اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے اس پر عمل نہیں کیا. جس طریقے سے ایک حدیث اور ہے اور آپ ہر سال اس پر عمل کرتے, یہ بھی کبھی کسی صحابی نے نہیں کیا. وہ جو 15 شعبان کو قبرستان جانے والی بات ہے, وہ زندگی میں ایک مرتبہ حبیب مصطفیٰ نے کیا ہے, اور وہ حدیث بھی ضعیف ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لیتے ہیں. اگلے سال بھی 15 شعبان آیا ہوگا, اس کے بعد تب سے مستقل آیا ہوگا, صحابہ کے زندہ رہنے تک آیا ہوگا. ایک مرتبہ بھی کسی صحابی نے 15 شعبان کو قبرستان کا ارادہ نہیں کیا. آپ لائٹ لے کے جاتے ہیں, پوری ٹیم لے کے جاتے ہیں. اصل میں بہت سے لوگ ثواب کمانے کے چکر میں جہنم میں جائیں گے. دیکھیں, بڑی افسوس کی بات ہے نا کہ گناہ کر کے جہنم میں چلا گیا تو سمجھ میں آتی بات, چلو یار, لیکن کم سے کم ثواب کے نام کما کر کے جہنم میں جائے تو بہت افسوس کی بات ہے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 15 شعبان کو کبھی قبرستان نہیں وزٹ کیا. اور تیسری چیز, اس سے بھی اہم بات بتانے جا رہا ہوں, نبی کی شان, رسول کی شان یہ ہوتی ہے, جو چیز نیک سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں کہ بھیا کرو. یہ 15 شعبان کو جو حبیب مصطفیٰ گئے, اکیلے گئے. اگر یہ اتنا نیک کام تھا تو سارے صحابہ سے چھپانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر چھپانے کا الزام لگایا گیا تو یہ بہت بڑا الزام ہے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کہتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین, یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے کوئی بھی چیز چھپائی نہیں. آپ تو زیادہ سے زیادہ وہ بات بتانا چاہتے ہیں جس سے لوگ اپنی جنت بنا لیں. لہذا یہ الزام ہے. ایسے ہی اس حدیث کی دلیل پکڑنا, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب, جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبریل آتے تھے, اور ایک مرتبہ لمبی چوڑی حدیث ہے, بچے جانتے ہیں حدیث جبریل کے نام پر, تو کیا آج بھی جبریل آتے ہیں؟ جبریل آتے ہیں لیکن وہ تمہارے پاس نہیں آتے. آنے تو آ سکتے ہیں, آتے بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے, کیونکہ قرآن مجید میں تنزل الملائکۃ والروح, بہت سے لوگوں نے تفسیر کیا ہے کہ اس سے جبریل امین ہے, لیکن وہ جبریل امین تمہارے سامنے ظاہر ہوں, جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو کہ وہ آئے اور وہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد آپ کے ران پر اپنے ہاتھ مارا اور پھر سوال پوچھا, اور جب اللہ کے رسول نے جواب دیا تو انہوں نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بعد میں کہتے ہیں ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ سائل بھی ہے اور خود ہی کہتا ہے کہ ہاں آپ نے صحیح فرمایا. وہ کیفیت اب نہیں ہوتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں مشہور ہے کہ جتنے لوگ نوح علیہ السلام کے خاندان کے تھے وہ سب اس میں سوار ہو گئے اور اسی سے دنیا چلی. نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں سوار ہوا, نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی سوار نہیں ہوا, تو خاندان والے کہاں رہ گئے؟ جو لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اس میں سوار ہوئے, جو مومن تھے وہ سوار ہوئے. لہذا یہ کہنا کہ نوح کے خاندان سوار ہوئے, ایسی بات نہیں ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب, ایک بندے نے ایک طلاق دیا, پھر 6 مہینے کے بعد دوسری طلاق دیا, اور اس درمیان میں عورت کو 3 مرتبہ حیض آیا, پھر 6 مہینے کے بعد تیسری طلاق دیا, تو کتنی طلاق واقع ہوئی؟ ایک ہی طلاق واقع ہوئی. کیوں؟ پہلی طلاق دیا, جب پہلی طلاق دینے کے بعد 3 مرتبہ اس کو پیریڈ آ گیا تو اس کا مطلب وہ اس کی بیوی اب نہیں رہی. اب طلاق کس کو دے رہا ہے؟ وہ تو بیوی ہی نہیں ہے. طلاق بیوی کو دیا جاتا ہے, بھینس کو تھوڑے دیا جاتا ہے. جو بیوی ہے اس کو طلاق دیا جائے گا نا. اب وہ بیوی ہی نہیں رہی, طلاق بائنہ ہو گئی وہ. لہذا پہلی طلاق کے بعد اب یہ جو طلاق دے رہا ہے, کیونکہ 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور 3 حیض بھی اس کو آ گیا, لہذا اس کی عدت مکمل ہو گئی. اب 2 بولے 5 بولے کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک طلاق واقع ہوئی ہے.
پوچھا گیا اگر کسی نے دوسرے کی کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہوئی ہے جیسے کہ بہن کی وراثت، تو سوال یہ ہے کہ جب تک اس کے پاس بہن کی وراثت کی زمین رہے گی لگاتار اس کے لیے گناہ لکھا جاتا رہے گا؟ ایک دم لگاتار لکھا جائے گا. آپ نے کسی کا 100 روپیہ چرایا، غور سے سن لیجئے، کسی کا 100 روپیہ چرایا اور وہ 100 روپیہ لے جا کر کے چاکلیٹ کھا لیا، آپ نے ختم ہو گیا. وہ 100 روپیہ جب تک بچا رہا وہ تبھی تک گناہ ہے. 100 روپیہ ختم ہو گیا، وہ گناہ ختم ہو گیا، 100 روپے کا گناہ جو ایک مرتبہ ملنا مل گیا. یہ جو بہن کا کھیت تم نے نہیں دیا ہے اور لگاتار اس میں کھیتی کر رہے ہیں، جب تک اس میں کھیتی ہوتی رہے گی جو بھی کھاتا رہے گا لگاتار گناہ ہوتا رہے گا. خطرناک بات ہے. جنت پہ جانے کے سب شوقین ہیں، لیکن جنت ملتی کیسے ہے؟ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان نہیں ہے بابو. جنت جانے کا پروگرام ہے تو قربانی دینی پڑے گی. قرآن مجید کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی نہیں ملتی جب تک کہ اس چیز کو قربان نہ کر دو جو تمہیں بہت محبوب ہے. کھیت محبوب ہے نا، کھیت بہت اچھا لگتا ہے نا، کھیت دینا پڑے گا تب جا کر کے معاملہ حل ہوگا. پوچھا گیا مولانا صاحب ایک واقعہ ہے، میں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے اور میں توبہ بھی کر چکا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ایک بڑھیا اپنا گٹھر لیے بیٹھی ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اماں کہاں جانا ہے؟ کہا کہ مجھے مدینے کے باہر جانا ہے یا مکے کے باہر جانا ہے، جہاں بھی جانا ہے. جب واقعہ جھوٹا ہے چاہے جہاں چلی جائے. تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنا وہ بوجھ، اپنے لکڑی جو بھی تھا اس کا سرمایہ اپنے سر پہ رکھ لیا اور شہر کے باہر لے جا کر کے اس کو رکھ دیا. جب لوٹنے لگے تو آپ نے پوچھا کہ اماں شہر چھوڑ کر کے یہاں آ گئی ہو، یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. کہا وہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ایک آدمی نعوذ باللہ بہت خطرناک آیا ہے شہر میں. جو آدمی اس سے مل لیتا ہے وہ اپنا ایمان کیا کرتا ہے؟ کھو دیتا ہے. اس کے خوف سے یہ شہر چھوڑ دیا ہے اور اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول اندر اندر مسکرائے اور اس کے بعد اس نے پوچھا بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میں وہی محمد بن عبداللہ ہوں. کہا ارے پورے مکے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو میرا سامان یہاں پہنچا دیتا، آپ اتنے خراب آدمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ایمان لے آئی. یہ واقعہ ٹوٹل من گڑت ہے. ویسے ہی بتا دیں لمسم جتنے بڑھیا کے واقعات ہیں 99% جھوٹے ہیں. اگر بڑھیا ہی ملی فری میں بیچاری اسی کو پکڑ لیتے ہیں، اسی کے واقعات بیان کرتے. جیسے وہ بڑھیا کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچرا ڈالتی تھی روزانہ نبی، یہ بھی ٹوٹل جھوٹ ہے اور اس کی کئی مرتبہ لاجک بتا چکا ہوں. ایک آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میں اس گلی سے گزرتا ہوں تو اوپر سے کچرا ڈالا جاتا ہے، آپ کو اس گلی میں روزانہ گزرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہونا کر کو جب معلوم ہو گیا کہ کچرا ڈالتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پلاننگ ہے بھیا ہمارے اوپر کچرا ڈالو. یہ تو نبی کے اخلاق کے شان کے خلاف بات کہی جا رہی ہے. جان بوجھ کر کے اپنے اوپر کچرا ڈلانے کے لیے تھے اور وہ بھی کہا لوگوں نے 3 سال تک ڈالتی رہی اور پھر ایک دن نہیں ڈالی تو اللہ کے رسول اس کے گھر گئے، پتہ چلا بیمار ہے. پھر آپ نے اس کی جو بھی کیا اور اس کے بعد پھر وہ ایمان لے آئی. یہ بھی واقعہ ٹوٹل جھوٹا ہے. برا نہیں مانیے گا، کافی دن سے سنتے رہے ہیں، دل کو تکلیف ہوگی، لیکن صحیح بات کبھی کبھی سن لیا کرو. پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ صحیح بات ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ جہاں پر آدمی فرض نماز پڑھے وہاں سے ہٹ کر کے سنت پڑھے اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے کہ جہاں پر آدمی فرض پڑھے، امام کے لیے تو ایک دم نہیں. امام جہاں فرض نماز پڑھے اس کو آگے پیچھے ہو جانا چاہیے، پچھلی صف میں ہو جانا چاہیے، اگلی صف میں ہو جانا چاہیے. بقیہ کو بھی اپنی جگہ چھوڑ کر کے نماز 2-4 انچ ہٹ جائے نماز پڑھنا چاہیے. یہ صحیح ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی جگہ تم سجدہ کرو گے قیامت میں وہ ساری جگہیں آپ کے لیے گواہی دیں گی
کہ اللہ اس نے یہاں سجدہ کیا ہے لہذا تمہارے ساکشی زیادہ ہو جائیں گے، اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ وظائف اور فضائل کس حد تک کام آتے ہیں؟ ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک سلیبس ہے جو انٹرنیشنل سلیبس کہلاتا ہے، اس کو او لیول اور اے لیول کہتے ہیں۔ کیا نام ہے سلیبس کا؟ او لیول اور اے لیول۔ تو اس میں دو طریقے کے سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کور سبجیکٹ، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو کور نہیں کہتے ہیں۔ کور سبجیکٹ میں پاس ہو گئے اور بقیہ دوسرے میں، جیسے اس میں میوزک شامل ہوتی ہے، اس میں لائبریری کا گھنٹہ شامل ہوتا ہے، اس میں اسپورٹ شامل ہوتا ہے، وہ سب نمبر اگر کور سبجیکٹ میں پاس ہو گئے تو وہ نتیجے میں جڑ کر کے پرسنٹیج بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کور سبجیکٹ میں فیل ہو گئے اور میوزک میں پاس ہیں، کمپیوٹر میں پاس ہیں، لائبریری میں پاس ہیں، پی ٹی میں پاس ہیں، وہ سارے میں 100 نمبر لیو تو بھی فیل ہو۔ ایسے ہی یہ وظائف اور فضائل ہیں۔ آپ نے وہ 3 کام کر رکھا ہے۔ کون سا 3 کام؟ فرائض ادا کیا ہے، حرام سے بچتے رہے ہیں اور حقوق ادا کیے ہیں۔ اب جتنی فضیلت ہے سب آپ کے نتیجے کو کیا کر دے گی؟ اوپر کر دے گی۔ لیکن اگر آپ فزکس، کیمسٹری، میتھ میں فیل ہیں اور بقیہ میں بہت اچھے نمبر لیے ہیں تو نتیجے پہ کچھ بھی فرق نہیں پڑنا ہے، اسی کلاس میں انشاءاللہ دوبارہ پھر بیٹھنا ہے۔ تو یہ جتنی فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور وظائف، ان کو سمجھ لیں، یہ آپ کے رزلٹ کو اچھا کر سکتے ہیں لیکن پاس نہیں کرا سکتے۔ پاس کرانے کے لیے لازم ہے کہ ہم ان 3 چیزوں کا اہتمام کریں۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے دلیل کے طور پر، سنا ہوگا پھر بھی سن لیجئے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو فرض نماز بھی پڑھتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، نفلی بھی رکھتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، صدقہ بھی اور لمبی چوڑی، لیکن بازو والے کو ستاتی بہت ہے۔ آپ نے فرمایا فہی فی النار، جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ کور سبجیکٹ میں فیل ہو گئی۔ نفلی سارا کام کر رہی ہے، غور کر لیں، سارے فضائل حاصل کر رہی ہے، لیکن حقوق میں کیا کر دیا؟ اس نے ڈنڈی مار دی اور آپ نے فرما دیا فہی فی النار۔ اس کے اگینسٹ میں کہا گیا کہ ایک عورت ہے جو فرض تو پڑھتی ہے لیکن بہت زیادہ نوافل وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے لیکن نفلی نہیں، حج کر لیا ہے نفلی حج نہیں، لیکن بازو والے سے بہت اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا فہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وظائف اور فضائل، ایک جملے میں پھر کہہ رہا ہوں، رزلٹ کو اچھا کر سکتے ہیں، پاس نہیں کرا سکتے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کبھی کبھی حدیث میں ایسا آتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کے اوپر جہنم حرام ہے۔ وہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا تو بھلے روزہ نماز چھوڑ رہا ہے لیکن ایک بندہ ایک ایسا کام کر لیا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کچھ بھی نہ کرے اور ایک کام کر لے اور جنت میں چلا جائے؟ کیونکہ حدیث میں وہاں پر کسی قسم کی کوئی شرط نہیں لکھی ہے۔ میں اس لیے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں اور جو پڑھائے جاتے ہیں ان کو یہ پوری بات معلوم ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی مثال ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تحرم علیہ النار علی کل قریب حین سہل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ حرام ہے اس شخص پر جو لوگوں سے قریب رہتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، نرم مزاج ہے اور نرم طبیعت کا مالک ہے، اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب پتہ چلا یہ سب تو ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ غور سے سن لے اس کو۔ سب سے پہلے بات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مرتبہ نرمی، اس کا ایسے ہی کیریکٹر کا یہ مالک ہو گیا ہے۔ کیسے کیریکٹر کا؟ لوگوں سے قریب رہتا ہے، نرم مزاجی کرتا ہے، اور یہی اب اس کا مزاج بن گیا ہے۔ جب یہ اس کا مزاج بن گیا اس کے بعد اللہ تعالی اس آدمی سے وہ 3 کام کبھی ہونے ہی نہیں دے گا۔ کون سے 3 کام؟ فرائض چھوڑے گا نہیں، حرام کے قریب جائے گا نہیں، اور لوگوں کا حق نہیں مارے گا۔ تو جب یہ اس کا خوگر ہو گیا، خوگر سمجھتے ہیں، عادی ہو گیا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا کر دے گا. اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر جہنم حرام ہے. اب سوال یہ اس کے پہلے وہ خراب تھا اس کا کیا ہوگا؟ خراب اگر ہوگا تو دو کیفیت ہوگی، یا تو اللہ کا حق مارا ہوگا یا بندوں کا حق مارا ہوگا. تو اس کام کے طفیل میں پروردگار عالم اپنے سارے حق کو معاف کر دے گا. روزہ نہیں رکھا، نماز نہیں پڑھا، حج نہیں، سب معاف کر دے گا. اور جن لوگوں کا حق اس کے اوپر ہے ان کو ایسی پوزیشن اختیار کرا دے گا پروردگار عالم کہ ان کو راضی کر دے گا کہ وہ اس کو معاف کر دیں. حدیث اپنے معنی میں ہی ایک دم صحیح ہو سکتی ہے. بات میں سمجھا پایا اپنی؟ جس وقت یہ عادی ہوا اس کے پہلے دو چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا؟ فرائض چھوڑا ہے اللہ کا، اللہ نے معاف کر دیا. کس کے صدقے میں؟ اس کے اس اخلاق کے صدقے میں. اور جن لوگوں کا اس کے اوپر کلیم تھا ان کو راضی کر دے گا. راضی کرنے کی ایک مثال دیا تھا نا، معاف کرنے والی. معاف کرنے والی کہ جیسے معاف کرا دیا اور اس کا حق ختم ہو گیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر لے گا کہ اس بندے کو تم معاف کر دو، تم کو اس کے بدلے میں ہم کیا کر دیتے ہیں؟ جنت دے دیتے ہیں. اس طریقے سے حدیث اپنے لفظی معنی کے لحاظ سے بھی صحیح ہو سکتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ آج کل یہ بہت زیادہ آ رہا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کو نوٹ کر لیں. یہ اپنے ایمانی حرارت کا معاملہ ہے. آپ کو کتنا ظلم کے خلاف آپ کا اندر سے کتنا کڑھ رہا ہے، اس لحاظ سے آپ اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کریں. فائدہ ہو یا نقصان نہیں، ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے. یہ آپ کے ایمانی حرارت ہونے کی دلیل ہے. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایمانی حرارت کی دلیل ہے، نمبر ایک. اور رہا یہ کہ اس کا نقصان، صرف عرب دنیا میک ڈونلڈ کو اپنے یہاں سے ہٹا دے، صرف کچھ نہیں. میک ڈونلڈ کی ساری کمپنیوں کو کل سے بند کر دے. جتنے عرب لوگ ہیں، ایک دن میں کم سے کم 50 کروڑ کا نقصان ہوگا پر ڈے. تو نقصان تو بڑا ہو گیا نا. عرب دنیا سے صرف میک ڈونلڈ ہٹا دیا جائے، KFC ہٹا دیا جائے، جتنے ایسے کھانے کے کہیں اگر سب لگاتار کر دیا جائے تو اربوں روپے کا پر ڈے نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے، نقصان ہوتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی مشین ہے تو کیا میں مشین کو خرید کر کرائے پر دے سکتے ہیں؟ دی جا سکتی ہے. جیسے آٹو رکشہ آپ دیتے ہیں، جیسے کار آپ دیتے ہیں، ہوائی جہاز دیتے ہیں، ہیلی کاپٹر دیتے ہیں، JCB بھی دے دیجئے. پوچھا گیا ہے کہ ایک بہت مشہور بات ہے کہ رمضان کے پہلے چاند کی اطلاع دینے والے کو جنت کی خوشخبری ہے. ایک دم غلط بات ہے. اب ابھی سے دینا شروع کر دیں گے کہ فلاں تاریخ کو نکلنے والا ہے، نکلے یا نہ نکلے، اپنی جنتیں بنا لیے. اصل میں کیا ہے نا، شارٹ کٹ میں جنت جانا چاہتے ہیں، اور جنت کا کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے نہیں. یہ بیوقوف بنا رہے ہیں اپنے آپ کو لوگ. پوچھا گیا ہے کیا زندہ آدمی پر ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ ایک دم کر سکتے ہیں. جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب، امی حیات ہیں، ابو حیات ہیں، اللہ اس کا 20% وہاں جاتا رہے، چلا جائے گا اپنے آپ. صرف ایک مرتبہ نیت کر لیں گے، کھٹاکھٹ 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 چلتا جاتا چلا جائے. لوگ سمجھتے ہیں مرے کو ہی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، زندہ کو بھی کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.